بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ماہ محرم الحرام صاحب فگن ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے پیدائش زمین اور آسمان ہوا ہے اسی روز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 مہینوں کو محرم قرار دیا ہے۔ یہ ماہ مبارکہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس مہینے میں وہ لوگ جو مشرف با اسلام نہیں تھے وہ جنگ اور جدال سے پرہیز کرتے تھے، جنگ بند کرتے تھے اور اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ باعث افتخار سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ ہم بھی اس مہینے میں پاکستان ٹیلی ویژن ایک پروگرام کر رہا ہے اس ماہ پاک میں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فلسفہ شہادت اور عصری تقاضے۔ ناظرین کرام، گلوبلائزیشن کی اس نئی دنیا میں اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ آج دنیا مان رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعبیر دیا ہے دنیا کو وہ لازوال بھی ہے اور وہ معراج انسانیت ہے۔ آپ دین اسلام کی یا اسلام سے پہلی کی جو آسمانی رشد و ہدایات ہے اس میں دیکھیں گے تو جا بجا آپ کو قربانی ملے گی۔ انسانیت کی رشد و ہدایت اور بقا کے لیے کچھ لوگوں نے کام کیا ہے، وہ لوگ انمول ہے اور وہ لوگ اس آیت کے مصداق ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نہ کہو ان لوگوں کو میت، مردہ جو میری راہ میں شہادت پا چکے ہیں، یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی اور اس سے پہلے جو آسمانی ہدایات ہے اس میں قربانی کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد پاک تک علیہم الصلاۃ والتسلیمات، آپ دیکھیں گے کہ ان پاک لوگوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، بقائے اسلام کے لیے اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قربانیاں دی ہے۔ میں اپنے معزز مہمانان کا تعارف آپ سے کروں گا اور ان سے سوال و جواب کریں گے اور اس خواب کی تعبیر میں ان سے رہنمائی چاہیں گے۔ میرے پہلے مہمان مکرم جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب ہے۔ آپ سابق چیف خطیب ہے خیبر پختونخوا کے، سابق وزیر ہے مذہبی امور کے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ کا کام ازہر من الشمس ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما جناب علامہ عابد حسین شاکری صاحب ہے۔ علامہ عابد حسین شاکری صاحب معروف عالم دین ہے، وحدت المسلمین کے حوالے سے بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ میرے دائیں جانب جناب سید عرفان اللہ شاہ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ معروف عالم دین ہے، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ جزاک اللہ میرے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ جمیل حسن شیرازی صاحب۔ آپ معروف عالم دین ہے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ وطن عزیز کا سرمایہ ہے، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب، جیسے کہ میں نے اپنی ابتدائی کلمات میں کہا کہ دین اسلام کی جو تعبیر ہے اور اس سے پہلے جو ادیان ہے، آسمانی ہدایت ہے، قربانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ دن جو محرم الحرام کے ہے اس کے حوالے سے بھی ہم قربانی پہ بات کریں گے، عاشورہ پہ بات کریں گے، جناب ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پہ بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رائے بہت مقدم ہے کہ فلسفہ شہادت اور عصری تقاضوں پہ آپ ہمارا رہنمائی فرمائیں۔ انسانی زندگی اور قربانی،
یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود ایک فرد کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں اس کو قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جی اور اجتماعی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن میں انسان کو یا قوم کو یا ایک گروہ کو قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قربانی اور انسانی زندگی یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی ایام میں بھی ہمیں قربانی کا تصور ملتا ہے، جس کی طرف آپ نے اپنے تمہیدی کلمات کے اندر اشارہ فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم کرنی چاہیے اور یہ بات جاننی چاہیے کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے دوسرے کی خاطر اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس سے دستبردار ہو جائیں۔ قربانی یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے دوسروں کو قربان کر دے۔ جی تو اس میں یہ تصور جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کہیں اس کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اس کو مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اس کو جو ہے دوستوں اور اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی، اور کبھی وطن کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اب آئیں تاریخ کی طرف، تو تاریخ کا اور انسانی تاریخ کا اولین مرحلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کے درمیان تنازع پیدا ہوا، اور اس تنازع کے فیصلے کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ تو اولین جو ہے وہ معلومات ہمیں وہاں سے آتی ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، اذ قربا قربانا، یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ اور اس زمانے میں یہ جو ہے وہ طریقہ تھا کہ کوئی کسی چیز کو قربان کر کے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، عموماً جانور کی شکل میں وہ ہوتا، اور پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی۔ اگر وہ آگ جو ہے وہ اس جانور کو جلا ڈالتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر جلا نہ ڈالے تو پھر قربانی قبول نہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا وہ ایک ذاتی اس کے لیے یعنی دو افراد کے درمیان تنازع تھا، اور اس کا حل جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قربانی کی شکل میں جو ہے وہ ڈھونڈا گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے جو انبیاء اس میں گزرے ان کے ہاں بھی ہیں، لیکن تاریخ کے اندر جو سب سے بڑی قربانی، بلکہ قربانیوں کا مجموعہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور ان کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ کئی قربانیاں انہوں نے دی۔ سب سے پہلے تو اپنے خاندان کی قربانی دی، اس کے بعد انہوں نے اپنے وطن کی قربانی دی۔ آپ عراق سے چلے گئے حجاز، حجاز سے مصر، شام، اور پھر واپس حجاز، یہ اسفار انہوں نے کیے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو مکہ میں بے یار و مددگار چھوڑا، یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر اپنے بیٹے کی قربانی دی، وہ بھی ایک بہت بڑی قربانی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، عَظِيمٍ۔
اور جو ہے نا بہت بڑی قربانی جناب. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جو ہے نا اور فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ. بہت بڑی آزمائش تھی. اور وفدیناہ بذبح عظیم، اور قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں میں جاری رکھا. وترکنا علیہ فی الآخرین. تو یہ اسی طریقے سے پھر آگے آتے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور ان کے بعد ان کے آل بیت کے اوپر جو ابتلاء اور جو آزمائش آئی، انہوں نے اس میں جو قربانی پیش کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اب تک جاری رہا. تو مطلب یہ کہ ہر دور میں انسان کو قربانی کی ضرورت پڑ، اگر کوئی قوم یا کوئی فرد کامیابی چاہتا ہے تو وہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں. جی علامہ عابد حسین شاکر صاحب، جناب مدنی صاحب نے قربانی کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ اس پہ کافی سر حاصل بحث کی. فلسفہ قربانی کیا ہے، اور اس نے جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک باعث افتخار ہے، اور ان کی قربانی کے کہتے ہیں یہ حقیقت حسین ابن علی سے پوچھو، یہ حقیقت حسین ابن علی سے پوچھو، زندگی موت سے تعمیر ہوا کرتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پی ٹی وی والوں کا مشکور ہوں کہ اس اہم پروگرام کے لیے مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو دعوت دی. فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ خود امام حسین علیہ السلام کے اقوال سے ہمیں بہت بہتر انداز میں واضح اور نمایاں طور پہ سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی ایک مشہور اور معروف وصیت ہے جو تاریخ میں نقل ہے. وہ جب نکلتے تھے مدینہ منورہ سے حرکت کرتے تھے، اس وقت اس نے فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شر، فساد، ظلم ان چیزوں کے واسطے نہیں نکلتا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا یہ ارادہ ہے یہ جو میں وطن چھوڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میرا اس سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچائی کی دعوت اور برائی سے رکنا، یہ میرا مقصد ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد یعنی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کروں. تو ان جملات میں اس کا وہ مقصد جو ہے وہ تو واضح ہے، اصلاح امت، نانی کی امت کی اصلاح. اور یہ اصلاح امت جو ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں ایک اہم مسئلہ مختلف جگہوں پہ، لیکن ان سے ایک آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، وہاں پر بھی اصلاح ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شر نہیں ہے، فساد پھیلانا نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، وہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے اور لوگوں کو اچائی کی طرف دعوت دینا ہے. دیکھو ڈاکٹر صاحب، مجھ سے پہلے قاری صاحب نے ماشاءاللہ مفصل طریقے سے گفتگو کی. قربانی کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت بھی ہے جب اقدار الہی جو ہے ان پہ آنچ آ جائے، اقدار الہی جو ہے لوگ ان کو فراموش کرنے لگے، اچائی برائی لوگوں کی نظر میں اچائیاں برائی نظر آئے اور برائیاں اچائی نظر آ جائے. تو یہ بھی قربانی کا ایک وقت ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا. حتیٰ روایات میں ہے کہ جب وطن کو چھوڑ رہے تھے اس وقت یا مختلف اوقات میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ نہ جاؤ، کوئی کہتا تھا کہ اگر جانا ہے تو پھر اکیلے جاؤ، یہ بچوں کو یہ خواتین کو ساتھ نہ لے جاؤ. تو ایک جگہ پہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ ترى ان الحق لا يعمل به، اب نہیں دیکھتے ہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے رکا نہیں جا رہا ہے. یعنی اقدار الہی تو یہ ہے کہ حق پہ عمل ہو، اقدار الہی تو یہ ہے کہ باطل سے رکا جا رہا ہو، لیکن اب وہ ارزش، وہ اقدار جو ہے، وہ ویلیوز جو ہے وہ اصلاً ترک ہو چکے ہے. اچائی کا حکم نہیں ہو رہا ہے اور برائی سے رکا نہیں جا رہے ہیں. فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ أَخِيهِ مُحِقًا إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا. ایسے جب حالات اس حد تک گمبھیر ہو جائے کہ اچائی کا حکم نہیں دیا جاتا ہو، برائی سے روکا نہیں جاتا ہو،
تو اس وقت ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ بسم اللہ کر کے میدان میں نکلے. اور اگر اس وقت بھی وہ یہ چاہے کہ نہ میں خاموش رہوں, میں بس ٹس سے مس نہ ہو جاؤں, زندگی کروں, تو امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت, بیان فرماتے ہیں کہ میں اس زندگی کو سوائے ننگ کے اور شرم کے اور کچھ نہیں تصور کرتا ہوں, یہ زندگی جو ہے. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ والحیات مع ظالمین برما, یہاں پہ اگر میں ظالموں کے ساتھ ایسی حالت میں کہ اقدار الہی اس حد تک پہنچو میں زندگی ہوں تو یہ میرے لیے ننگ اور ہے. اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قتل ہونا یہ میرے لیے سعادت ہے. تو جب اقدار الہی جو ہے, اب دیکھو نا یزید کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں وہ اقدار الہی جو ہے وہ زیر پا ہو رہے تھے. تو جب اقدار الہی پاؤں تلے روندے جا رہے تھے, تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس وقت وہ نانے کا جو طریقہ تھا وہ زندہ کرنے کے لیے, وہ اقدار الہی کو زندہ کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں کربلا کی طرف اور یہ عظیم قربانی پیش کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس کے مقاصد پیش کی, اس کے مقاصد نانے کی امت کی اصلاح ہے. جی, اس پہ انشاءاللہ میں مزید بھی بات کروں گا. علامہ جمیل حسن شیرازی صاحب, دو کردار اس واقعے میں آمنے سامنے ہے. میں چاہوں گا کہ آپ فلسفہ شہادت پہ بات کریں اور جناب ابن علی کی جو قربانی ہے جو لازوال ہے. آپ نے اپنے وطن آبائی علاقے کو چھوڑا اس لیے کہ خوف کو امن میں اور بیماری کو شفا میں تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. یہ دو کردار آمنے سامنے ہیں. جناب ابن علی کا کردار آپ وضاحت سے پیش کیجیے اور فلسفہ شہادت پہ بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا اور پی ٹی وی والوں کا بہت شکریہ. قربانی اور فلسفہ شہادت پہ بات ہو رہی ہے. کربلا میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے اور یزید کے مقابلے میں, چونکہ یزید نے بیعت طلب کی مدینہ منورہ میں, کچھ پس منظر کے طرف میں جاؤں کہ چونکہ خلفۂ رشیدین کے زمانے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام جو خلیفۃ المسلمین تھے, امیر شام کے ساتھ صلح میں یہ بات طے پائی کہ امیر شام اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرے گا. یہ مسلم تاریخ ہے. تو اسی کے وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام خلیفۃ المسلمین تھے. لیکن یزید نے جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا اور امیر شام کے وفات کے بعد, تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی. امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑا. اپنے اہل و عیال اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ چھوڑا, مکہ آئے. مکہ میں حج کو چھوڑ کے کوفہ کی طرف آئے, چونکہ کوفہ کے مسلمانوں نے ان کو بلایا کہ اب آ جائے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, اب خلیفۃ المسلمین ہیں. بے بسوئے ماں کے پیشوا مقتدار ندارم. احسن تم, چونکہ ہمارا پیشوا نہیں ہے, ہمارا مقتدا نہیں ہے, ہمارا خلیفہ نہیں ہے, تو اب آ جائے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. لہذا امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. کربلا کے میدان میں یہ معرکہ پیش آیا. ایک طرف کردار یزید تھا اور ایک طرف کردار حضرت امام حسین علیہ السلام. تو یزید کا کردار اور اس کا پس منظر اور اس کا شناخت تو معلوم ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو شناخت ہے اور کردار ہے, میں اگر یہ خطبہ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین سے نقل کروں کہ یزید کے دربار میں جب وہ آتے ہیں تو وہ کچھ یوں اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں اور ہم کون ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کون تھے. تو یہ بہتر رہے گا. بعض حمد و ثنا فرماتے ہیں معاشر الناس من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے پہچانتے ہیں وہ تو پہچانتے ہیں, و من لم یعرفنی, اور جو ہمیں نہیں پہچانتے, فانا اعرفہ, میں اپنا تعارف کرتا ہوں. فانا اعرفہ بنفسی, میں خود تعارف کرنا چاہتا ہوں. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. انا ابن مروہ و صفا, میں مروہ و صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من لا یخفا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کسی سے مخفی نہیں ہے. انا ابن من علا فاستعلا, میں بیٹا ہوں اس مصطفیٰ کا کہ جس کا مقام بہت بلند ہے. فجازا سدرۃ المنتہا, کہ جو سدرۃ
मुंतहा तक पहुँचे थे। अना इब्न अली अल-मुर्तज़ा, मैं अली अल-मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अना इब्न फ़ातिमा अज़-ज़हरा, मैं बीबी फ़ातिमा का बेटा हूँ। अना इब्न खदीजत अल-कुबरा, मैं खदीजत अल-कुबरा का बेटा हूँ। अना इब्नुल मक़तूल ज़ुल्मन, मैं उस मज़लूम हुसैन का बेटा हूँ कि जो जुल्म के साथ करबला में शहीद हुए। अना इब्नुल मजज़ूर रअसु मिनल क़फ़ा, मैं उस मज़लूम हुसैन का बेटा हूँ कि जिसका सर नेज़े पर उठाया गया। अना इब्नुल अतशान, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ कि जो करबला में अतशान, बेआब और पानी न दिए गए, इसी तरह शहीद हुए, यानी प्यासा शहीद हुए। अना इब्नु मसलूबिल गमाम वर रिदा, अना इब्नु, मैं बेटा हूँ उस शख्सियत का, अना इब्नु मसलूबिल गमाम वर रिदा, जिसका अमाम और रिदा और अबा जो है वो गिराया गया, यानी जुब्बा और दस्तार को भी, वो दस्तार को भी गिराया गया जो पैगंबर का दस्तार था हकीकत में। अना इब्नु मन बकत अलैहि मलाइकतुस समा, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके ऊपर आसमान के मलाइक जो है रोए। अना इब्नु मन नाहत अलैहिल जिन्न वल फिल अर्ज़। जनाब इरफान शाह साहब, मैं चाहूँगा आप भी फ़लसफ़े शहादत पे बात करें। आज की जदीद दुनिया, इसके जो तकाज़े है, अब बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये जो कुर्बानी का हमारा स्लोगन है, ये कितना मोतबर है और कितना अजीम है, और आज हमें क्या सबक देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस अहम मजलिस में आपने हमें दावत दी है, जिसका ताल्लुक़ मुहर्रमुल हराम और बिलखुसूस शहादत के साथ है। शहादत के हवाले से हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छे अंदाज़ में उसका फ़लसफ़ा भी बयान किया, तारीख़ भी बयान की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगम्बर अलैहिस्सलाम तक और फिर उसके अहल व अयाल तक, इस्लाम की पूरी तारीख़ वो क़ुरबानियों से भरी पड़ी हुई है। हम देख ले पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबे कराम को, उन्होंने अपने दौर में क़ुरबानियाँ शहादती देकर इस्लाम को रोशन किया है और इस्लाम हम तक पहुँच गया है। अब आते हैं, हम देखते हैं तारीख़ को। शहादत का जो मेयार है, शहादत का जो अहमियत है इस्लाम में, कुरान करीम में उसकी आयत है जिसका आपने तज़किरा कर लिया अपनी तमहीद में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है शहीदों के लिए। नबी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए तो आप उनको मुर्दा न कहो। एक बंदा मर जाता है, हम उसको मुर्दा कहते हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि आप उसको मुर्दा न कहो, ये ज़िंदा है, लेकिन आपको इदराक नहीं है, आपको शऊर नहीं है। ये तो इसकी अहमियत है। अब हम आते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ख़ानदान। उन्होंने क़ुरबानियाँ दी है, उन्होंने अपनी जान की क़ुरबानियाँ देकर, खून देकर इस्लाम को महफूज कर लिया है, अक़दार को महफूज कर लिया है, तालीमात को महफूज कर लिया है। फ़लसफ़े शहादत अगर हम करबला की तनाज़ुर में देख लें, हम देखते हैं तारीख़ को कि यज़ीद की बैत के हवाले से कोफा की तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ज़्यादा खतूत, हज़ारों की तादाद में उसको बुलाया गया वहाँ पे कि आप आ जाए, जिसका तज़किरा हमारे बुज़ुर्गों ने कर लिया। वो वहाँ पे चले गए, लेकिन अफसोस का मुकाम है, तारीख़ में ये अफसोसनाक अमर मौजूद है कि कोफा वालों ने उनको धोखा दिया। वो उनके साथ कड़ी नहीं हुई। जब उन्होंने देख लिया कि सारा जो मेरे तारीख़ में लिखा है कि उन्होंने एक एक ख़त को दिखा दिया कि ये फ़लाँ वाला नहीं है, आपने मुझे बुलाया नहीं है, आप क्यों पीछे हट गए। जब उनको सारे हालात का इदराक हो गया कि अभी हालात इस नहज पर पहुंचने वाले हैं कि हम मेरा ख़ानदान शहीद होने वाला है, मैं ख़ुद शहादत पाऊँगा, तो तारीख़ में ये अहले सुन्नत की तारीख़ में भी मौजूद है और अहले तशय्यी की तारीख़ में भी मौजूद है कि उन्होंने तीन बातें रख ली। एक ही कि मैं आप मुझे यज़ीद से मिला दें ताकि मैं वहाँ पे जाकर सुलह कर लूँ, क्योंकि ये तो ख़ानदान रसूल का रिवाज था कि वो फ़लसफ़े अमन पर कायल थे। यानी जनाब इब्न अली ने सबसे पहले जो पेशकश की वो डायलॉग की कि हम आपस में बात कर लेंगे, ताकि मैं अपना मौक़िफ़ बता सकूं कि मैं किस लिए यहाँ पे आया था। एक दूसरे के साथ बैठ जाए। जी, मैं कुर्सी का तलबगार नहीं, मैं हम एक दूसरे के साथ बैठ जाए ताकि हम देख लें, जिस तरह ये आज की जो बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिक का जो फ़लसफ़ा है, क़ारी साहब बैठा हुआ है, उसको अंदाज़ा है कि हम आपस में बैठ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके नज़रियात क्या है।
جی یہ بیٹھنے سے نہیں. تو انہوں نے یہ فلسفہ اور انہوں نے یہ موقع پیش کیا کہ آپ مجھے ان تک پہنچا دیں. اگر یہ نہیں کر سکے گے تو آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں. اور تیسری بات اس نے کہا کہ میں وہاں جہاں اس علاقے میں جاؤں جہاں پر میں کفار کے ساتھ جہاد کر لوں. یہ 3 باتیں انہوں نے رکھ لی. ناظرین اکرام، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے تصور ڈائلاگ ہمارے معاشرے میں کتنا کارگر ممد و معاون ہے، اس پہ بات کریں گے. جناب روح اللہ مدنی صاحب، ہماری بحث بہت خوبصورتی کے ساتھ جاری ہے. میں چاہوں گا بتائیں آپ کے وفدیناہ بذبح عظیم کا یہ تصور تو ہمیں جا بجا ملتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ خلیل اللہ نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو قربانی کا یہ تسلسل تا قیام قیامت جاری رہے گا. کیا پیغام ہے آج کی جدید دنیا میں اس فلسفے کا؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں، انسان اور قربانی، یہ لازم ملزوم ہے، ابتداً بھی اور انتہاءً بھی. جی جب تک انسان اس دنیا کے اندر رہے گا تو اس میں صرف وہ لوگ باقی رہیں گے، وہ سربالا رہیں گے کہ جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا، اور جن کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا وہ مٹتے جائیں گے. یہ ہم اگر اس میں اپنی یعنی جہاں میں نے پہلے بات ختم کی تھی وہ آل بیت کی قربانی، تو ظاہر ہے کہ یعنی ہماری تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، قومی ہوں، جو بھی ہیں، ان میں سے ہمیں نام ایسے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ ایک ایک دو دو یا تین تین چار چار افراد کی قربانیاں ہیں. ایسی قربانی کے اپنے تمام اہل خانہ، خواتین، مرد حضرات، اور پھر اس میں چھوٹے بچے، شیرخوار بچے جو ہے نا، ان کی قربانی دینا، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر 72 آدمی جو ہے نا، وہ ایک ہی، یہ سارے تقریباً ایک ہی خاندان سے وہ تھے. تو اس کی مثال جو ہے وہ اس یعنی ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملتی. اور یہی وجہ کہ یہ قربانی جو ہے اس جو ہے نظام کو روکنے کے لیے تھی جو اس وقت اپنے ابتدائی ایام میں جو ہے وہ تھا. بالکل یعنی اسلامی جو نظام تھا وہ تو شورائیت کا تھا، اور اس کی بجائے جو ہے اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہی کی طرف اور موروثیت جو اس کی طرف آ رہی تھی یہ بات. تو اگر حضرت حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس چیز کو نہ روکتے تو اس کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے، اور جو ہے اس کی تباہ کاری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی. آپ نے اس چیز کو روکا اور یہ صاف طور پر بتایا کہ جی ہم اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے، اور امت صرف یعنی افراد سے نہیں بنتی، امت جو ہے وہ اس کے نظام کے اصلاح سے بھی بنتی ہے. تو آپ نے افراد کی اصلاح بھی فرمائی اور نظام کی اصلاح بھی فرمائی، اور اسی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ یزید کی بیعت سے انکار بھی کیا تھا. وہ یعنی جیسے مجھ سے پہلے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ بادشاہی یا حکومت حاصل کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ اصلاح کی بات تھی اور کردار کی بات تھی. انہوں نے آنے والے وقتوں کے لیے یہ متعین کر دیا کہ مسلمانوں کا جو امیر ہونا چاہیے وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا ایک کردار ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ
یعنی ذاتیات کی بات نہیں ہے، یعنی کرسی کی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ دین اسلام کردار کی کی سربلندی بات، کی یعنی بات، ایک طرف وہ کردار ہے جی اور دوسری طرف یہ کردار ہے. تو انہوں نے یہ جو قربانی دی تو اس کے اندر یہ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ ایک تو نظام کیسا ہونا چاہیے اور نظام چلانے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. اور اگر یہ مقصد، یہ ظاہر ہے بہت بڑا مقصد ہے، کیونکہ جب تک نظام چلانے والے صحیح نہیں ہوں گے، نتائج بھی صحیح، یعنی برے لوگوں سے اچھے نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور یہ بہت بڑا مقصد تھا اور یہ قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اور یہی قربانی حضرت امام نے پیش فرمائی. عابد حسین شاکر صاحب، قربانی کا فلسفہ جیسے کہ ہم نے سورہ صافات کی آیت سے شروع کی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جناب ابن علی کی قربانی بھی بہت عظیم قربانی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ گل زرد ہے، اسے مہکنا ضرور ہے، آپ خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں کہ یہ قربانی اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے جو شروع ہوئی ہے واقع کربلا کی آخری رات تک، کہ ابن علی نے کمپرومائز نہیں کیا دین اسلام پہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے جس انداز میں پیش کیا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس قربانی کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس قربانی کا مقصد یہ تھا کہ نانی کی امت کی اصلاح. اور اس وقت اس عصر میں بھی ہمیں اس قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کو آج کے دور میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو لاگو کرے. یعنی مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جب بھی اقدار الہی جو ہے جہاں پامال ہو رہے ہوں، ہم کو چاہیے کہ ان اقدار الہی کا دفاع کرے. البتہ دفاع کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے جائیں، اقدار الہی کو ہم نہ چھوڑے کہ اقدار الہی لوگ پاؤں تلے روندے اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں ان پروگرام میں بھی اقدار الہی کا تذکرہ ہونا چاہیے. جو پروگرام ہو رہے ہیں ان پروگرام میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان پروگرام میں بھی نانا کی امت کی اصلاح کا پروگرام ہو، پیغام ہو. نانا کی امت کے اختلاف کا وہ نہ ہو، پیغام نہ ہو. ہاں اختلافات، دیکھو اختلافات تو ہے، اختلافات تو جس طرح ہم یہاں جتنے بندے بیٹھے ہمارے شکل میں اختلافات ہے، اسی طرح غرب کے اندر ایک ہی والدین سے پیدا ہوئی اولاد میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. خلاف نہ عرض کرتا ہوں اختلافات تو ہوتے ہیں، مسلکی اختلافات، مذہبی اختلافات، فروعی اختلافات، یہ اپنے اپنی جگہ پہ، لیکن ادب اختلاف کو مد نظر رکھنا چاہیے، خلاف نہ ہو. جی یعنی اگر ہم ادب اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمارے کافی سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو ان ایام میں ایک خاص بات، جو پروگرام امام حسین السلام کے نام پہ ہو، چاہے وہ کسی منبرگاہ میں ہو، چاہے وہ کسی ٹی وی اسٹیشن میں ہو، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، اس میں ہم امام حسین السلام کے جو اقدار ہیں ان کو مد نظر رکھیں. وہ کیا ہے؟ شاعر کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ڈاکٹر صاحب، اصل میں امام حسین السلام کا جو پروگرام ہو، جو امام حسین السلام کے نام پہ ہو، وہ بھی ایسا ہو کہ اس پروگرام کے سننے کے بعد وہ سامعین جو ہے ان کے ذہن میں وہ اسلام جو ہے وہ تازہ ہو جائے، ان کی تعلیمات جو ہے ان کے تعلیمات جو ہے ان کا جو روح ہے وہ روح ان تک پہنچے، اسلام کے ساتھ ان کا لگاؤ زیادہ ہو، آپس میں امت جو ہے وہ قریب ہو جائے، امت دور نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں ہم ان کی توہین نہ کریں. اگر ان چیزوں کو ہم آگے لے جائے تو میرے خیال میں یہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تعلیمات اور یہ فلسفہ شہادت کا ایک اہم راز ہے. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. جمیل حسن شیرازی صاحب، فلسفہ شہادت پہ ہم نے بات کی اور اس واقعے کے تناظر میں بھی ہم نے بات کی. واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وطن عزیز پاکستان کے لیے شاید پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس واقعے کا عرق اور نچوڑ اپنے معاشرے میں پھیلائے تاکہ ہمارا خوف امن میں، بیماری شفا میں اور مشکلات راحت میں تبدیل ہو. اس کی خصوصیات کیا ہے اور حسین ابن علی نے کیا پیغام دیا ہے اس واقعے میں؟ آپ نے فرمایا اصل میں یہ واقعہ جو ہے بہت جامع واقعہ ہے، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ اس طرح اس میں خواتین، بچے، بوڑھے اور عمر رسیدہ سب موجود تھے. میں اگر چند خصوصیات کی طرف اشارہ کروں اس کی امتیازات کی طرف، کہ واقعہ کربلا بہت امتیازات رکھتے تھے. مثلا ایک شوہر زہیر ابن قین
وہ شہادت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی بیوی اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ جائیں شہادت کے لیے. یہ مثلا ایک امتیاز ہے کہ بیویوں میں، خواتین میں یہ جذبہ تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو اس واقعے کے لیے، شہادت کے لیے تیار کرنا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حر اس منصب کے ساتھ، میں خاص نکات کی طرف، حضرت حر اس منصب کے ساتھ کہ وہ جرنیل تھے، وہ عمر ابن سعد کے وہ چھوڑ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. یا مثلا وفاداری کا اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، وفاداری کا سبق ہمیں ملتا ہے اس گرمی میں، اس عطش میں، اس سختی میں. حضرت عباس حسین ابن علی کا بھائی، وہ بھی کربلا میں جرنیل تھے، وہ جب فرات پہ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کو شدت پیاس تھی، لیکن اس نے فرات کو دیکھا، اس نے پانی نہیں پیا. وفاداری کا پیغام دیا کہ چونکہ حسین ابن علی اور اس کے بچے وہ پیاسے ہیں، لہٰذا حضرت عباس نے پانی نہیں پیا. ہم اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر مثلا جس طرح ہر آدمی، ہر صحابی، ہر خیش و دوسرا وہ آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس کو اجازت دینے میں پس و پیش کرتے ہیں. لیکن علی اکبر جو شبیہ رسول تھے، اس کو اول وقت میں جو ہے اس نے کیا دیا، اجازت دی کہ جاؤ، جوان بیٹا وہ شہید کرایا. ہم اگر دیکھتے ہیں کربلا میں حضرت قاسم ابن امام حسن، وہ کیا بہترین فرماتے ہیں. اسے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے سوچ میں مرگ کیسا ہے، موت کیسا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ الموت احلی من العسل، وہ شہد سے بھی مجھے زیادہ شیرین ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی زینب بعد از کربلا، وہ خود کربلا میں وہ 2 تحفے اون محمد اپنے بیٹے وہ پیش کرتے ہیں. ایک ماں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں پیش کرنا، کیا بہترین نمونہ تھا نماز کا کہ ظہر کا وقت ہو، امام حسین علیہ السلام پیش امام ہو اور اس کے پیچھے اصحاب کھڑے ہوں اور ادھر سے تیر باران ہو. حضرت سعید جب امام حسین علیہ السلام سلام دیتے ہیں تو حضرت سعید وہ شہید ہو جاتے ہیں تیروں کے وجہ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین نعرہ جو امام حسین علیہ السلام نے اس چونکہ ہر جنگ کا، ہر ایک سوچ کا ایک نعرہ ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نعرہ کیا تھا جب وہ لڑتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، ہیہات من الذلہ، مجھ سے ذلت بہت دور ہے. ہم ذلت قبول نہیں کریں گے، ہم شہادت والی موت قبول کرتے ہیں لیکن ذلت قبول نہیں ہے. اگر ہم اس طرح دیکھ لیں تو واقع کربلا میں واقعاً شاہزادہ علی اصغر جو 6 ماہ کا شیرخوار بچہ وہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور 80 سالہ بوڑھا سفید ریش وہ حبیب بن مظاہر وہ بھی کوفہ سے ہمیں ملتے ہیں. ہاشمی صاحب کیا پیغام دیں گے آپ آج کی موجودہ تناظر میں واقع کربلا کا جو امپیکٹ ہے؟ مختصراً فرمائیے، ہمارے پاس ٹائم بالکل قلیل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی ہے وہ اقدار کے حوالے سے دی ہے، اور وہ ایسا سنت ہے جو امت میں موجود ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن تک جو بغیر پانی کے قرآن کریم کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو مصلی رسول پر شہید ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا. تو ان سب کی شہادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات اقدار ہے اس پر ہم ڈٹ جائے. ناظرین کرام، ہم نے اپنے اسکالر سے بھی یہ بات تفصیلاً کی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں امن عامہ کے لیے قربانی کتنی ضروری ہے. اس وقت میرے پاس ایک مرثیہ خان ہے، کمیل رضا زیدی صاحب، ان سے مرثیہ سنتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. جناب کمیل رضا زیدی صاحب. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب
میرا مولا۔ سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمیں سے زین پہ شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کا زیں پر سنبھلنا مشکل تھا۔ علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، اور رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے مرثیہ سماعت فرمایا، پروگرام کے آخری مرحلے میں ہے ہم۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب آپ کا، جناب علامہ عابد حسین شاکری صاحب آپ کا، جناب جمیل حسن شیرازی صاحب شکریہ ڈاکٹر آپ صاحب، کے شکر مہربانی، گزار بہت ہے، شکریہ۔ جناب سید عرفان اللہ شاہ ہاشمی صاحب جزاک آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے واقع کربلا کی کچھ آپ کو جھلک بتائی، قربانی کتنی عظیم ہے اور قربانیاں قوموں کو بناتی ہے، قوموں کے خوف کو امن میں تبدیل کرتی ہے اور بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ لازوال کردار تا قیام قیامت زندہ جاوید رہیں گے۔ یہ کردار معراج انسانیت کے طور پہ، ایک سمبل آف پیس کے طور پہ سامنے نظر آئیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جناب حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ بے رسا خویش را کہ دی ہم اوست
بمصطفیٰ برسا خیش را که دی هم اوست اگر به او نرسیده تمام بو لهبی است. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.